سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کر رہے ہیں، علی بن عثمان الحجویری کی کشف المحجوب۔ جی، یہ فارسی میں تصوف پر لکھی گئی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس کتاب کی مدد سے تصوف کے دو بہت بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک تو روح اور دوسرا توحید یعنی اللہ کی وحدانیت۔ ہاں، یہ دونوں مرکزی موضوعات ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ شروع کے صوفیہ الحجویری کے مطابق روح کو کیسے دیکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو کیسے سمجھتے تھے، اور یہ بھی کہ ان کے خیالات ان گروہوں سے کیسے مختلف تھے جن کا ذکر الحجویری کرتے ہیں، کچھ کو وہ گمراہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ہاں، یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ اصل سوال شاید یہ بنتا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک روح کی حقیقت کیا تھی، اور خدا کو جاننے کا یعنی معرفت کا اصل مطلب کیا تھا۔ بالکل، اور دیکھیے، کشف المحجوب کی اہمیت ہی یہی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف صوفی نظریات کو واضح کرتی ہے، بلکہ اس وقت جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کو دور کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اچھا۔ الحجویری خاص طور پر کچھ فرقوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حلولیہ ہیں جو یہ مانتے تھے کہ خدا انسانی جسم میں نعوذ باللہ سما سکتا ہے۔ اوہو۔ جی، تو الحجویری واضح کرتے ہیں کہ حقیقی تصوف ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، اور اس کی بنیاد خالص توحید پر ہے۔ صحیح، تو پھر آئیے روح کی بات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ الحجویری کتاب کے شروع میں ہی کچھ ایسے گروہوں کا ذکر کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل، وہ ذکر کرتے ہیں حلولیوں کا، جو ابو حلمان دمشقی کے پیروکار کہلاتے تھے، اور فارس سے منسوب ایک گروہ کا بھی، جو حلات سے تعلق کا دعویٰ کرتے تھے۔ ہاں، لیکن الحجویری اس دعوے کو مشکوک سمجھتے ہیں۔ ان گروہوں پر الزام تھا کہ وہ حلول یعنی انکارنیشن، یا امتزاج یعنی خدا اور مخلوق کا مل جانا، یا پھر تناسخ ارواح یعنی روح کا ایک جسم سے دوسرے میں جانا، ایسے عقائد رکھتے تھے۔ اور الحجویری ان سب سے تصوف کو الگ کر رہے تھے۔ بالکل، ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ روح کے معاملے میں غلط فہمیاں بہت پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مستند صوفیہ ان عقائد سے بری ہیں۔ ان کے نزدیک روح نہ تو خدا کا حصہ ہے، نہ ہی وہ ازلی ہے۔ اچھا، تو یہ ازلی والا نقطہ اہم ہے۔ بہت اہم۔ الحجویری دلیل دیتے ہیں کہ اگر روح ازلی ہوتی، یعنی ہمیشہ سے ہوتی، بغیر کسی ابتدا کے، تو پھر دو قدیم ازلی ہستیاں ماننی پڑتی، ایک خدا اور دوسری روح، جو کہ شرک ہو جاتا، توحید کے خلاف۔ عیناً، یہ تو ثنویت ڈیولزم بن جاتا۔ اس لیے وہ زور دیتے ہیں کہ روح مخلوق ہے، محدث ہے، خدا کے حکم سے بنی ہے۔ تو پھر مرکزی دھارے کے صوفیہ کے نزدیک روح ہے کیا چیز؟ کیا یہ بس جسم کی ایک خاصیت ہے، زندگی کی طرح، یا کچھ ٹھوس چیز ہے؟ ہاں، یہ بڑا بنیادی سوال تھا جس پر متکلمین اور صوفیہ میں بحث رہی۔ کچھ لوگ، خاص طور پر کچھ فلسفی اور متکلمین، ان کا خیال تھا کہ روح ایک عرض ہے۔ عرض یعنی ایک صفت یا کیفیت جو کسی دوسری چیز جسم کے ساتھ قائم ہو، جیسے درد یا خوشی۔ جسم ہے تو یہ کیفیات ہیں، جسم نہیں تو نہیں۔ زندگی کو بھی وہ اسی طرح دیکھتے تھے۔ اچھا۔ لیکن الحجویری اور اکثر صوفی شیوخ اور عام طور پر اہل سنت کا موقف یہ تھا کہ روح جوہر ہے۔ جوہر یعنی سبسٹنس؟ جی، ایک لطیف جوہر، ایک جسم لطیف یا سٹل باڈی۔ یہ صرف ایک کیفیت نہیں بلکہ اپنی ذات میں قائم رہنے والی ایک لطیف مخلوق ہے۔ اس کی کیا دلیل دیتے تھے وہ؟ کئی دلائل ہیں۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ نیند کی حالت میں روح جسم سے گویا جدا ہو جاتی ہے، سیر کرتی ہے۔ یا پھر حدیث مبارکہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں رہتی ہیں۔ جی، سنائے۔ اور ایک حدیث ہے کہ روحیں جمع شدہ لشکروں کی طرح ہیں، جنود مجندہ۔ یا پھر واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کرام کی ارواح سے ملنا۔ اچھا، تو یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روح ایک الگ وجود رکھتی ہے۔ جی، ایک لطیف وجود جسے خدا نے پیدا کیا ہے۔
وہ کہتے تھے کہ اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے عام آنکھ سے نہیں، چشم بصیرت سے یا خاص روحانی احوال میں۔ تو یہ نظریہ ان لوگوں کے نظریے سے بالکل مختلف ہوا جو روح کو قدیم یعنی ازلی غیر مخلوق مانتے تھے۔ بالکل۔ الہ ہویری واضح فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح کی سبقت وجود کو، یعنی جسم سے پہلے تخلیق ہونے کو، ازلی بغیر آغاز کے ہونے سے گڑمڑ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی روح جسم سے پہلے بنی، یہ ٹھیک ہے؟ جی، صوفیہ یہ مانتے ہیں ایک حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ نے روحوں کو جسموں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح ہمیشہ سے ہے، بغیر کسی ابتدا کے۔ ازلی صرف خدا ہے۔ صحیح۔ اگر روح ازلی ہوتی تو وہی مسئلہ آتا جو پہلے ذکر ہوا، دو ازلی وجود، یا اگر وہ خدا کے ذریعے قائم ہے تو پھر وہ مخلوق ہوئی، ازلی نہ رہی۔ ازلی چیز غیر ازلی میں حلول بھی نہیں کر سکتی۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ روح مخلوق ہے۔ جی، محدث ہے، خدا کے حکم سے بنی ہے۔ ابو بکر واسطی کا قول بہت خوبصورت ہے اس ضمن میں۔ وہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں روح جسم میں ایسی ہے جیسے آگ ایندھن میں۔ آگ مخلوق ہے اور کوئلہ مصنوع ہے، یعنی دونوں ہی خدا کی تخلیق ہیں۔ واہ، بہت واضح مثال ہے۔ اچھا، تو یہ روح کی بحث ہوئی۔ اب اس کا تعلق خدا کی معرفت سے کیسے بنتا ہے؟ بالکل، یہیں سے ہم معرفت یعنی خدا کی پہچان کی طرف آتے ہیں۔ اگر روح مخلوق ہے، خدا کا حصہ نہیں، تو پھر مخلوق کا خالق سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ وہ تعلق معرفت کے ذریعے بنتا ہے۔ معرفت یعنی خدا کو جاننا۔ اس کی کیا اقسام ہیں؟ الحجویری دو بنیادی قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک ہے علمی معرفت، کوگنیشنل، یعنی عقل سے دلائل سے جاننا۔ اور دوسری ہے حالی معرفت، ایموشنل، یعنی ایک کیفیت کا طاری ہونا، دل سے محسوس کرنا۔ تو متکلمین اور صوفیہ میں یہاں کچھ فرق ہوگا؟ جی ہاں، متکلمین زیادہ زور علم پر دیتے ہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اصل چیز حال ہے، وہ کیفیت جو علم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور جو بندے کو خدا سے حقیقتاً جوڑتی ہے۔ صرف جان لینا کافی نہیں، اس جاننے کا اثر دل پر ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حال والی معرفت، یہ حقیقی پہچان حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کیا صرف عقل استعمال کرنے سے؟ نہیں، الحجویری اس بات کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ معرفت صرف عقلی استدلال، عقل سے حاصل ہوتی ہے، جیسے معتزلہ کا ایک گروہ کہتا تھا، وہ غلطی پر ہیں۔ کیوں؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر صرف عقل سے معرفت ملتی تو پھر کوئی مجنون یا بچہ ایمان نہ لا سکتا۔ حالانکہ وہ لا سکتے ہیں۔ پھر عقل تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھی، اس نے نشانیاں بھی دیکھیں، مگر اسے معرفت حاصل نہ ہوئی۔ بات تو ٹھیک ہے۔ تو کیا صرف دلیل استدلال کافی ہے؟ وہ اسے بھی ناکافی سمجھتے ہیں۔ وہی ابلیس کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے دلیلیں بھی دیں لیکن گمراہ رہا۔ بہت سے گمراہ لوگ بھی دلیلیں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر الہام، کیا صرف الہام سے معرفت مل جاتی ہے؟ الحجویری اس کے بھی قائل نہیں کہ صرف الہام کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف الہام ہی معیار ہو تو پھر سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر کوئی الہام شریعت کے خلاف ہو تو پھر معیار شریعت ہوئی۔ جی، معیار شریعت ہے، الہام نہیں۔ اسی طرح وہ صرف بدیہی علم ضروری کو بھی رد کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سب کو خود بخود معلوم ہو جائے۔ تو پھر اہل سنت اور صوفیہ کا نظریہ کیا ہے؟ معرفت ملتی کیسے ہے؟ الحجویری کے مطابق صحیح عقل اور شواہد یہ سب وسیلہ یا سبب تو ہیں، ذریعے ہیں، لیکن اصل علت، اصل وجہ خدا کی مرضی، ارادت اور اس کا فضل، عنایت ہے۔ یعنی یہ خدا کی دین ہے؟ بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے نا، میں نے خدا کو خدا ہی سے پہچانا۔ معرفت خدا سے آتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے۔ اس میں عقل کی حدود کا اعتراف شامل ہے۔ یعنی عقل ایک مقام پر آ کر جواب دے جاتی ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ عقل کی حد حیرت ہے، مسلسل حیرت۔ عقل کوشش کرتی ہے سمجھنے کی، لیکن آخرکار وہ خدا کی عظمت کے سامنے عاجز آ جاتی ہے، اور یہی عاجزی، یہی حیرت حقیقی قربت کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ حیرت کا تصور بڑا دلچسپ ہے۔ شبلی کا قول بھی ہے شاید؟ جی، امام شبلی فرماتے ہیں معرفت مسلسل حیرت ہے۔ یہ حیرت شک والی نہیں، بلکہ خدا کی صفات کی لامحدودیت کو دیکھ کر دنگ رہ جانے والی حیرت ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں صوفیہ؟
اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ جب انسان اپنی فنا، اپنی کمزوری، اپنی محتاجی کو پہچان لیتا ہے تو وہ خدا کے قائم بالذات ہونے، اس کی قدرت، اس کی بے نیازی کو پہچان لیتا ہے۔ اپنی نفی میں رب کا اس بات ہے۔ اچھا، اور بھی کچھ اقوال ہیں شیوخ کے اس بارے میں؟ جی بہت ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں معرفت یہ ہے کہ کسی چیز پر حیران نہ ہوا جائے یہ تو شبلی کی بات کے الٹ لگ رہی ہے۔ بظاہر، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی قدرت کاملہ کا یقین ہو جائے تو پھر کائنات میں کچھ بھی ناممکن یا عجیب نہیں لگتا، سب اسی کے حکم سے ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ معرفت خدا کا ہمارے باطن میں ایک نور پہنچانا ہے۔ ابو حفص حداد کا قول ہے، جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے، نہ سچ نہ جھوٹ میرے دل میں داخل ہوا ہے۔ خدا کو جانتا ہے، وہ تمام چیزوں سے کٹ جاتا ہے، گونگا اور بے بس۔ یہ عجز اور بے بسی کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ ہاں، اور شبلی کا ایک اور قول اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حقیقی معرفت حاصل کرنے کی نااہلی یعنی عجز کا نام ہے۔ یعنی ہم اسے جان ہی نہیں سکتے؟ نہیں، اس کا مطلب لادریت، ایگنوسٹسزم نہیں، بلکہ یہ اس انسانی بے بسی کا اعتراف ہے جو اس وقت طاری ہوتی ہے جب تلاش ختم ہو اور خدا کی تجلی کا تجربہ ہو، جو انسان کے اپنے حواس اور طاقت کو گویا فنا کر دے۔ یہ علم کی انتہا پر اپنی محدودیت کا گہرا احساس ہے، اسی لیے وہ معرفت کا دعویٰ کرنے سے بہت ڈراتے تھے۔ سمجھ آیا، یہ بہت گہری بات ہے، اور یہیں سے پھر توحید کا موضوع شروع ہوتا ہوگا۔ یقیناً، معرفت کا پھل، اس کا حاصل ہی توحید ہے، خدا کو ایک جاننا، ایک ماننا اور اس ایک ہونے کی حقیقت میں ڈوب جانا۔ توحید کا ذکر تو قرآن میں بار بار ہے، قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ جی ہاں، اور حدیث میں بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک شخص نے گناہوں کی وجہ سے وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر راکھ دریا میں بہا دی جائے۔ ہاں، سنا ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھا، ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے رب، تیرے ڈر سے، تیری شرم کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اسے صرف اس کی توحید اور اپنے خوف کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو الحجویری توحید کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں توحید کا مطلب ہے کسی شے کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی وحدانیت کا کامل علم رکھنا۔ خدا کے معاملے میں اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں یکتا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ الہجویری 3 طرح سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک، خدا کی اپنی توحید، یعنی اس کا خود اپنی وحدانیت کو جاننا۔ دوسری، خدا کی مخلوق کی توحید، یعنی اس کا بندوں کو حکم دینا کہ وہ اسے ایک مانے اور ان کے دلوں میں توحید کا نور پیدا کرنا۔ اور تیسری، بندوں کی خدا کی توحید، یعنی ہمارا اور آپ کا خدا کی وحدانیت کو جاننا اور ماننا۔ اچھا، تو اس توحید کے اقرار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس میں کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ الہجویری اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ عدد نہیں ہے، یعنی گنتی والا ایک نہیں۔ وہ محدود نہیں، کسی جگہ میں سمایا ہوا نہیں۔ وہ عرض نہیں، جوہر نہیں، جسم نہیں، ایسی روح بھی نہیں جسے جسم کی حاجت ہو۔ وہ چیزوں میں حلول نہیں کرتا، نہ ان سے جڑتا ہے۔ وہ تمام عیبوں اور نقصوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اولاد۔ اس کی ذات اور صفات ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، بدلتی نہیں، جیسے حیات، علم، قدرت، سننا، دیکھنا وغیرہ۔ یہ صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، الگ حصے یا حالتیں نہیں۔ یہ صفات والا نقطہ اہم ہے۔ بہت۔ مزید یہ کہ اسی کی مرضی ہر چیز پر حاکم ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہے، اس کے آگے سر جھکانا ہی اصل کامیابی ہے۔ وہی خیر اور شر، نفع اور نقصان، سب کا واحد خالق ہے۔ اور آخرت میں دیدار کا عقیدہ؟ جی، وہ بھی توحید کے ضمن میں آتا ہے، یعنی آخرت میں اس کا دیدار ہوگا بغیر کسی تشبیہ یا کیفیت کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو اس دنیا میں بھی دل کی آنکھوں سے مشاہدہ نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ توحید کا تصور تو پھر بہت سے دوسرے گروہوں سے ٹکرا کا ہوگا۔ یقیناً، الجویری خود ذکر کرتے ہیں کہ یہ نظریہ سنویوں، ڈوئلسٹس کے خلاف ہے جو نور اور ظلمت کی 2 اصلیں مانتے ہیں، مجوسیوں کے خلاف ہے جو یزدان اور اہرمن کو مانتے ہیں، ان طبی فلسفہ کے خلاف جو صرف طبیعت، نیچر کو اصل مانتے ہیں، ان نجومیوں کے خلاف ہے جو سیاروں کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں۔
اور معتزلہ سے بھی اختلاف ہے۔ جی، خاص طور پر اس نقطے پر کہ معتزلہ بندے کو اپنے افعال کا خالق مانتے تھے، جو توحید افعالی کے خلاف جاتا ہے۔ اہل سنت اور صوفیہ کا موقف یہی ہے کہ کائنات اور اپنے وجود پر غور کرنے سے ایک ہی واحد کامل خالق کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس توحید کے تجربے کو صوفیہ نے کیسے بیان کیا ہے؟ جنید بغدادی کا قول آپ نے پہلے بھی بتایا تھا۔ جی، امام جنید کا وہ قول بہت جامع ہے۔ توحید قدیم کو محدث سے جدا کرنا ہے، یعنی ازل سے موجود خدا اور بعد میں پیدا ہونے والی مخلوق کے فرق کو قائم رکھنا، ان کو ملانا نہیں۔ حلاج کا بھی کچھ ذکر تھا۔ ہاں، حسین بن منصور حلاج کا قول نقل کیا ہے کہ توحید کی طرف پہلا قدم تفرید کی فنا ہے۔ تفرید یعنی خدا کو ایک ماننا، لیکن شاید دوسری چیزوں کا وجود بھی ذہن میں رہے۔ توحید کامل میں صرف خدا کا اثبات رہ جاتا ہے۔ اور حسری کے 5 اصول وہ کیا تھے؟ جی، ابو الحسن حسری نے توحید تک پہنچنے کے 5 اصول بتائے۔ 1، حدث کو دور کرنا، یعنی مخلوق کی نفی۔ 2، قدم کا اثبات کرنا، یعنی صرف خدا کے ازلی ہونے کا یقین۔ 3، مانوس جگہوں سے نکلنا، یعنی دنیاوی تعلقات سے کچھ لا تعلقی۔ 4، بھائیوں سے جدائی، یعنی غیر اللہ سے توجہ ہٹانا۔ 5، معلوم و معلوم کو بھول جانا، یعنی اپنی ذات اور علم کی نفی کر کے صرف خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ تو کافی شدید ریاضت لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ایک قصہ بھی ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حسری یہ باتیں تو کر رہے ہیں، مگر یہ صرف علم ہے، ابھی عین یعنی حقیقت یا تجربہ نہیں۔ یعنی کہنا آسان، پانا مشکل۔ بالکل۔ جنید بغدادی کا ایک اور قول ہے جو اس تجربے کی گہرائی بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کے ہاتھوں میں ایک بے جان شکل کی طرح ہو جائے۔ بے جان؟ جی، یعنی اپنی مرضی اور ارادے سے خالی، اس کی وحدانیت کے سمندروں میں غرق، خود سے فنا، مخلوق کی پکار اور اپنے جواب سے بے نیاز، حس و حرکت گویا گم ہو جائے اور اپنی اصل یعنی فنا کی حالت پر لوٹ جائے۔ یہ تو فنا فی اللہ کی کیفیت لگتی ہے۔ جی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سہل بن عبداللہ تسری بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ خدا کی ذات کا علم تو ہے، مگر وہ سمجھ سے باہر ہے، نظر نہیں آتی، آخرت میں نظر آئے گی۔ دل اسے جانتا ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی والا قول، وہ عجز والا؟ ہاں، وہ امام جنید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر کے نقل کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کا کوئی راستہ نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ یعنی پھر وہی بات کہ جاننے کا مطلب اپنی لا علمی یا عاجزی کو جاننا ہے؟ نہیں، لا علمی نہیں، بلکہ یہ وہ عاجزی ہے جو حقیقی خدا کی طرف سے دی گئی معرفت کے غلبے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا کی معرفت کا نور آتا ہے تو انسان کی اپنی سمجھ اور طاقت جواب دے جاتی ہے۔ یہ معرفت میں عجز ہے۔ بہت خوب، لیکن شبلی نے یہ بھی کہا کہ توحید خود ایک پردہ بن سکتی ہے۔ جی، یہ بہت لطیف نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں توحید موحد کو وحدت کی خوبصورتی سے حجاب میں ڈال دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر بندہ اپنی توحید پر، اپنے موحد ہونے پر ناز کرنے لگے یا اسی تصور میں اٹک جائے کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں، تو یہ میں اور یہ توحید کا تصور بھی خدا اور بندے کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ حقیقی توحید میں تو نفس کی، اپنی صفات کی، حتیٰ کہ اپنے توحید کے اقرار کی بھی فنا شامل ہے۔ خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کا اثبات، چاہے وہ توحید کا لفظ ہو یا موحد کا احساس، وہ بھی ایک طرح کا شرک خفی سمجھا جا سکتا ہے۔ بس لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ انتہا ہے۔ جی، توحید آخرکار خدا کا ایک راز ہے جو وہ اپنے بندوں پر کھولتا ہے۔ یہ زبان سے ادا کرنے سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں، کشف المحجوب کی روشنی میں، روح ایک لطیف جوہر ہے، خدا کی مخلوق ہے، ازلی نہیں۔ معرفت صرف عقل سے نہیں ملتی، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے، ایک قلبی تجربہ جس میں حیرت اور عجز شامل ہیں، اور توحید اس معرفت کا انجام ہے جہاں خدا کی یکتائی کے مشاہدے میں باقی سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی ذات کا احساس بھی مٹ جاتا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ تینوں تصورات، روح، معرفت اور توحید، آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ روح کی حقیقت سمجھنا صحیح معرفت کی بنیاد ہے،
اور حقیقی معرفت لازماً توحید کے تجربے تک لے جاتی ہے، جہاں صرف واحد حقیقی کا احساس باقی رہتا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح الحجویری اور یہ صوفیہ اولز اور حیرت کو حقیقی علم اور معرفت کی علامت قرار دے رہے ہیں، تو یہ بات ہمیں نہ صرف روحانیت میں بلکہ شاید زندگی کے ہر میدان میں گہری سچائیوں کو سمجھنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ کیا صرف اپنے عقلی یقین پر بھروسہ کرنا کافی ہے، یا کبھی کبھی اپنی حدود کو تسلیم کر کے ایک بڑی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں، یعنی ایک طرح کی تجرباتی سپردگی میں زیادہ گہری حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ غور طلب نکتہ ہے۔ کشف المحجوب کے ان پہلوؤں پر اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص، بہت ہی قدیم ماخذ کشف المحجوب کا آپ کہہ لیں ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ تصوف پر لکھی گئی فارسی کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ مصنف ہیں علی بن عثمان الحجویری، جنہیں ہم برصغیر میں داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ کتاب صرف نظریات نہیں بتاتی، بلکہ ہمیں جو ابتدائی صوفیہ تھے ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے عقائد، ان کے روزمرہ کے معمولات، اس سب کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اس کتاب کی جو خاص بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی خشک علمی بحث نہیں ہے۔ اس میں آپ کو ذاتی حکایات ملیں گی، بزرگوں کے اقوال ملیں گے، اور یہاں تک کہ ان کے آپس میں جو مختلف نظریات پر مباحثے ہوتے تھے وہ بھی درج ہے۔ اچھا، تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس خزانے سے کچھ اہم نکات نکالیں، کچھ ایسی انسائٹس حاصل کریں جن سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ ان صوفیاء نے اپنی باطنی دنیا کو کیسے سنوارا، اور خدا سے تعلق کے اس راستے پر چلنے کے لیے مطلب کس قسم کا نظم و ضبط اپنایا۔ زبردست۔ تو آئیے اس دلچسپ فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے لکھی گئی یہ کتاب آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اچھا، پہلا بنیادی نقطہ جس پر کتاب بات کرتی ہے وہ ہے ایمان۔ جی، لیکن یہ صرف کلمہ پڑھ لینے والا ایمان نہیں لگتا، کچھ گہرائی ہے اس میں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب تو ایمان کی کئی پرتیں کھولتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اس دور میں بھی مختلف گروہ تھے، جیسے معتزلہ تھے، خارج تھے۔ ہاں، سنا ہے۔ وہ لوگ عمل کو ایمان کا ایک لازمی اٹوٹ حصہ سمجھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک اگر کسی نے بڑا گناہ کر لیا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اچھا۔ دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، صرف زبان سے اقرار کافی ہے، یا پھر دل سے خدا کو جان لینا یعنی معرفت وہی اصل ایمان ہے۔ اور خود صوفیہ میں بھی اس پر مختلف آراء تھیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ خود صوفیہ میں اتفاق نہیں تھا اس پر۔ جی، اور کتاب یہ اختلاف چھپاتی نہیں، سامنے لاتی ہے۔ مثال کے طور پر فضیل بن ایاز جیسے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل، یہ تینوں چیزیں لازمی ہیں۔ تینوں لازمی؟ جی، لیکن پھر بایزید بستامی یا جنید بغدادی جیسے صوفیاء ہیں، ان کے نزدیک زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق یہی اصل ایمان ہے۔ وہ عمل کو ایمان کا پھل تو مانتے ہیں مگر اس کی شرط نہیں سمجھتے۔ یعنی عمل ہو تو اچھا ہے لیکن ایمان اس پر منحصر نہیں۔ بالکل۔ اور کتاب ایک بہت ہی خوبصورت تصور پیش کرتی ہے اصل اور فرع کا۔ اصل اور فرع، جیسے جڑ اور شاخ، اس کا کیا مطلب ہوا ایمان کے حوالے سے؟ ہاں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اصل یعنی جڑ، وہ ہے دل میں خدا کی معرفت اور اس پر پکا یقین۔ ٹھیک۔ جبکہ فرع یعنی شاخیں، وہ ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ یہاں پھر وہی بنیادی نقطہ آتا ہے کہ نجات کس چیز سے ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے عمل سے، عمل نہیں تو نجات نہیں۔ مگر زیادہ تر صوفیہ جن کا نقطۂ نظر کتاب پیش کرتی ہے وہ معرفت یعنی اللہ کا گہرا علم، اس کی پہچان، اس کو نجات کی بنیاد مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر معرفت ہے تو عمل میں کمی کے باوجود یا گناہوں کے بعد سزا بھگت کر بھی بندہ آخرکار نجات پا جائے گا۔ معرفت کے بغیر عمل وہ ایک بے جان جسم کی طرح ہے۔ اوہ، یعنی اصل زور باطن پر ہے، اندر کی کیفیت پر۔ مجھے وہ ابراہیم خواص کی حکایت یاد آ گئی جس کا ذکر ہے کتاب میں۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ سفر کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک شاندار مثال ہے۔ وہ اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ ان کا توکل یعنی بھروسہ وہ صرف اور صرف اللہ پر رہے، کسی وسیلے یا سہارے پر نہ جائے۔
کسی اور پر نہ ہو۔ جی، یہ ایمان کی عملی شکل ہے، صرف ماننا نہیں بلکہ مکمل طور پر اللہ پر انحصار کرنا۔ واہ! اچھا، اب ایمان کی اس بنیاد پر اگلی منزل آتی ہے طہارت یعنی پاکیزگی کی۔ کتاب یہاں بھی ظاہری صفائی سے آگے جاتی ہوئی لگتی ہے۔ یقیناً، یقیناً۔ متن ظاہری طہارت یعنی وضو، غسل وغیرہ اور باطنی طہارت یعنی دل کی پاکیزگی دونوں کو لازم قرار دیتا ہے۔ دونوں کو؟ جی، دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جیسے نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط ہے، ویسے ہی معرفت الہی خدا کی پہچان کے لیے دل کا غیر اللہ سے، دنیاوی خواہشات سے، قدورتوں سے، ان سب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صوفیہ کے نزدیک اپنی کرامات یعنی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا احساس ہونا یا ان پر خوش ہونا بھی ایک قسم کا حجاب، ایک پردہ بن سکتا ہے معرفت کے راستے میں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہوئی کہ اپنی ہی نیکی، اپنی روحانی خوبی ایک رکاوٹ بن جائے۔ وہ شبلی والی حکایت کتنی معنی خیز لگتی ہے کہ وضو کیا تو غیب سے آواز آئی، ظاہر تو دھو لیا، باطن کی پاکیزگی کہاں ہے؟ بالکل، اور اسی باطنی پاکیزگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے توبہ۔ کتاب اسے سالکین یعنی روحانی راستے کے مسافروں کی آپ کہہ لیں پہلی منزل قرار دیتی ہے۔ پہلی منزل؟ جی، اور اس کے 3 بنیادی شرائط ہیں: ماضی کے گناہ پر شدید ندامت، پچھتاوا، حال میں گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور مستقبل میں دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ ٹھیک ہے۔ کیا توبہ بس گناہ چھوڑ دینا ہے یا اس میں بھی کوئی گہرائی ہے؟ کتاب تو اس کی بھی گہرائی میں جاتی ہے۔ توبہ کے درجات بتائے گئے ہیں۔ درجات؟ وہ کیسے؟ جی، عام آدمی تائب ہے، وہ سزا کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے۔ اچھا۔ اس سے بہتر درجہ منیب کا ہے، وہ ثواب کی امید میں گناہ سے باز آتا ہے۔ مگر سب سے اونچا درجہ اواب کا ہے، وہ نہ سزا کے خوف سے نہ ثواب کی لالچ میں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی پیروی اور اس کی محبت میں گناہ سے منہ موڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہیں پر وہ سہل تستری اور جنید بغدادی والا مشہور اختلاف بھی آتا ہے نا، کہ توبہ کے بعد گناہ کو یاد رکھیں یا بھول جائیں۔ جی، یہ بہت ہی لطیف، ایک طرح سے نفسیاتی اور روحانی نکتہ ہے۔ سہل تستری کا مکتب فکر کہتا ہے کہ گناہ کو یاد رکھنا اور اس پر پشیمان رہنا بہتر ہے۔ کیوں؟ تاکہ نفس میں عجب پیدا نہ ہو، مطلب خود پسندی، اپنی نیکیوں پر غمنڈ نہ آئے، انسان اپنی کمزوری کو یاد رکھے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف جنید بغدادی کا نقطہ نظر ہے، جو بہت ہی اعلیٰ مقام کی بات ہے، کہ گناہ کو بھول جانا افضل ہے۔ بھول جانا؟ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک توبہ کرنے والا اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، اور عاشق تو ہر وقت محبوب کے خیال میں، اس کے مشاہدے میں گم رہتا ہے۔ تو اس کیفیت میں ماضی کے گناہ کی یاد ایک پردہ، ایک حجاب بن جاتی ہے جو محبوب سے توجہ ہٹاتی ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت اونچے مقام کی بات ہے۔ اچھا، ایمان اور پاکیزگی کے بعد پھر نماز کا ذکر آتا ہے۔ کتاب میں نماز کو مطلب محض ایک فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر بھی کچھ کہا گیا ہے؟ بہت کچھ۔ اسے صرف ایک رسم نہیں سمجھا گیا، اسے اللہ کی یاد یعنی ذکر اور اس کی مکمل فرما برداری یعنی انقیاد، ان کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ ذکر اور انقیاد۔ جی، اور مبتدی یعنی جو نیا نیا راستے پر چلا ہے، اس کے لیے تو نماز پورے روحانی سفر کا ایک نقشہ ہے۔ اس میں طہارت ہے یعنی توبہ، قبلہ رخ ہونا ہے یعنی مرشد کی پیروی، قیام ہے یعنی نفس سے لڑنا، تلاوت ہے یعنی ذکر، رکوع یعنی عاجزی، سجدہ یعنی خود کو مٹا دینا، اور سلام یعنی دنیا سے لا تعلقی۔ گویا سب کچھ نماز میں آ گیا۔ سب کچھ اسی میں شامل ہے۔ اچھا، نماز میں استغراق یعنی ڈوب جانے کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ تو حیران کن ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہانڈیاں ابلنے جیسی آواز کا آنا، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حالت نماز میں جسم سے تیر نکالا جانا۔ جی، اور کتاب میں ایک زاہدہ خاتون کا قصہ ہے جنہیں نماز میں 40 بار کاٹا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ 40 بار؟ جی، یا ابو الخیر اقطع تھے جن کا پاؤں نماز میں کاٹ دیا گیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہ کہانیاں استغراق کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں،
یعنی نماز میں اس قدر ڈوب جانا کہ اپنے وجود کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ تو کیا نماز صرف یہی کیفیت پانے کا نام ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ یہاں بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ صوفیہ نماز کو حضور کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ موجودگی کا احساس پانے کا۔ حضوری۔ جی، تو کچھ اسے غیبت کا ذریعہ مانتے ہیں، یعنی خدا میں فنا ہو کر خود سے بے خبر ہو جانے کا۔ لیکن مصنف الحجویری وہ ایک متوازن رائے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہے جسے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ یہ کیفیات، یہ حضوری یا غیبت، یہ اس حکم کی بجا آوری کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، مگر نماز کا مقصد صرف ان کیفیات کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ صحیح۔ اور نماز کا ایک بہت گہرا تعلق مشاہدہ سے بھی ہے۔ مشاہدہ یعنی دل سے خدا کو دیکھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی خیالی تصویر بنانے جیسا ہے؟ نہیں، کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی وہم یا تصور نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ خدا لامحدود ہے اور انسانی تصور محدود۔ مشاہدہ دراصل کامل ایمان اور شدید محبت کا نتیجہ ہے۔ اچھا۔ یہ وہ باطنی بصیرت ہے جہاں انسان کو ہر چیز میں خدا کی کاریگری، اس کی حکمت نظر آنے لگتی ہے۔ جیسا کہ محمد بن واسع نے کہا تھا، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس میں خدا کو دیکھا۔ ہر چیز میں خدا کو دیکھا۔ جی، اور شبلی تو اس سے بھی آگے گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا ہے۔ اور اس مشاہدے کی بنیاد آپ نے کہا محبت پر ہے۔ تصوف اور محبت تو جیسے لازم و ملزومی لگتے ہیں۔ بالکل، محبت تو اس راستے کی جان ہے۔ سمنون المحب کا قول ہے کہ تمام راستے خدا تک جاتے ہیں، مگر محبت سے زیادہ قریب کوئی راستہ نہیں۔ واہ۔ کتاب محبت کے لفظ کی جڑوں پر بھی بات کرتی ہے۔ مثلاً عربی میں حبہ بیج کو کہتے ہیں، تو محبت زندگی کا بیج ہے۔ حب اس پانی کے مٹکے کو بھی کہتے ہیں جو بالکل بھرا ہوا ہو، لبالب ہو۔ تو جب محبت دل میں سما جائے تو کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہ رہے۔ بہت خوب۔ اچھا، خدا اور بندے کی محبت میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، خدا کی محبت بندے کے لیے کیا ہے؟ وہ اس کی رحمت ہے، اس پر فضل کرنا ہے، اسے نیکی کی توفیق دینا ہے۔ جبکہ بندے کی محبت خدا کے لیے وہ شدید تعظیم ہے، اس کے دیدار کی بے پناہ تڑپ ہے، ہر وقت اسے یاد کرنا، اور سب سے بڑھ کر اس کی خاطر دنیا اور غیر اللہ سے بے رغبتی اختیار کر لینا۔ کیا عشق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے؟ اکثر سنتے ہیں صوفیہ عشق الہی کی بات کرتے ہیں۔ اس پر کتاب میں بحث ملتی ہے۔ کچھ صوفیہ عشق یعنی محبت کی انتہا کو بندے کی طرف سے خدا کے لیے جائز سمجھتے ہیں، مگر خدا کی طرف سے بندے کے لیے نہیں۔ اچھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ عشق تو حد سے گزرنے کا نام ہے اور خدا تو لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں جیسے محبت پار کرے، تو یہ لفظ مناسب نہیں۔ کچھ جدید صوفیہ کے نزدیک عشق ذات تک پہنچنے کی آرزو ہے، اور چونکہ خدا کی ذات انسانی ادراک سے ماورا ہے، اس لیے یہ لفظ ٹھیک نہیں۔ زیادہ تر محبت کی اصطلاح کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ محبت کی تعریفیں بھی بہت خوبصورت دی گئی ہیں کتاب میں، جیسے وہ کشیری کی بات ہے کہ محبت عاشق کی صفات کا مٹ جانا اور محبوب کی ذات کا قائم ہو جانا ہے۔ بالکل۔ یا یحییٰ بن معاذ کا وہ قول کہ حقیقی محبت نہ بے رخی سے کم ہوتی ہے نہ مہربانی سے بڑھتی ہے، یہ تعلق کی اس گہرائی کی طرف اشارہ ہے جو دنیاوی حالات کے اتار چڑھاؤ سے بالکل ماورا ہے۔ یہ سب تو ہو گئیں باطنی کیفیات، مگر کتاب روزمرہ زندگی کے آداب یعنی نظم و ضبط، ڈسپلن، اس پر بھی بہت زور دیتی نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ۔ آداب کو تو دین اور دنیا دونوں کی زینت کہا گیا ہے، اور 3 قسم کے آداب بتائے گئے ہیں۔ خدا کے ساتھ ادب، وہ کیسے؟ یعنی توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچنا۔ پھر اپنے نفس کے ساتھ ادب، یعنی اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ اور تیسرا مخلوق کے ساتھ ادب، یعنی لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ ٹھیک۔ صحبت یعنی ساتھ رہنے کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ خاص طور پر جو نیا سالک ہے اس کے لیے تنہائی کو خطرناک بتایا ہے۔ وہ جنید کے مرید کی اونٹ والی کہانی ہے نا، وہ اسی کی مثال ہے کہ تنہائی میں شیطان یا نفس بھٹکا سکتے ہیں۔ اچھا، تو صحبت ضروری ہے۔ مختلف لوگوں سے برتاؤ اور سفر وغیرہ کے کیا آداب ہیں؟ اصول یہ بتایا گیا ہے کہ بزرگوں سے باپ جیسا سلوک کرو، ہم عمروں سے بھائی جیسا، اور چھوٹوں سے بیٹے جیسا۔
پھر جو مسافر درویش ہیں اور جو مقیم ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، ان کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے؟ سفر کا مقصد نیک ہونا چاہیے، حج، زیارت، علم حاصل کرنا، جہاد یا دنیا سے عبرت حاصل کرنا۔ مسافر کے پاس کچھ ضروری سامان کا بھی ذکر ہے، جیسے گدری یعنی خرقہ، جائے نماز، لوٹا، رسی وغیرہ۔ یہ تو بڑی تفصیل ہے۔ جی، لیکن پھر فوراً ہی ابو سعید اور ابو مسلم فارسی کی کہانی آتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اصل چیز یہ ظاہری سامان نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے، یعنی توکل اور بے نیازی۔ اصل چیز اندر ہے۔ اچھا، کھانے پینے، چلنے، سونے، ان جیسی عام چیزوں کے بھی آداب؟ جی بالکل، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر نیت ٹھیک ہو اور طریقہ درست۔ کھانے میں اعتدال، مل کر کھانا، دسترخوان پر خاموش نہ رہنا بلکہ ذکر کرنا، نمک سے شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ چلنے میں وقار ہو، میانہ روی ہو۔ سونے پر تو بڑی دلچسپ بحث ہے کہ جاگنا افضل ہے یا سونا۔ اچھا، کیا بحث ہے؟ جنید بغدادی نیند کو اللہ کا فعل ہونے کی وجہ سے زیادہ کامل مانتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے بزرگ اسے غفلت سمجھتے ہیں۔ پھر شاہ شجاع کرمانی کی وہ کہانی ہے جو 40 سال تک جاگتے رہیں۔ 40 سال؟ جی، اور پھر جب سوئے تو خواب میں دیدار الہی ہوا۔ تو شاید یہ نیند کی فضیلت بھی بتاتی ہے، اور نئے سالک کو مشورہ دیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے توبہ کرے اور وصیت لکھ لے۔ ہر رات؟ جی، گویا ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھ کر سوئے۔ بہت خوب۔ اچھا، آخر میں زکوٰۃ اور سخاوت کا ذکر ہے، کیا صوفیہ کا اس پر کوئی خاص نقطہ نظر ہے؟ زکوٰۃ کو تو فرض مانا گیا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ البتہ صوفیہ کا رجحان چونکہ مال جمع کرنے کی طرف نہیں ہوتا، اس لیے اکثر ان پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ ہاں، وہ تو مشہور واقعہ ہے۔ کتاب جود یعنی فیاضی اور سخا یعنی سخاوت میں فرق بھی کرتی ہے۔ سخی دیتے ہوئے شاید سوچ سمجھ لے، امتیاز کر لے، مگر جواد یعنی فیاض شخص وہ بے غرض بغیر کسی امتیاز کے دیتا ہے۔ اچھا، یہ فرق ہے۔ جی، اور ایک بہت اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ نیکی کا جو پہلا خیال دل میں آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ فوراً؟ جی، اور یہ بھی کہ زکوٰۃ لینے والے درویش کا ہاتھ دینے والے سے بلند ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو ایک فرض سے سبکدوش کر رہا ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے جو عموماً سمجھی جاتی ہے۔ واقعی کشف المحجوب صرف ایک کتاب نہیں، یہ تو ابتدائی صوفیہ کی پوری دنیا کا ایک دریچہ ہے۔ ان کی گہری باطنی کیفیات، ان کا وہ باریک بین نظم و ضبط، ان کی محبت بھری للہیت اور ان کے آپس کے علمی مباحثے، سب کچھ اس میں زندہ نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ محض عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک عملی راستہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایمان، پاکیزگی، محبت اور روزمرہ کے چھوٹے بڑے اعمال میں نظم و ضبط کے ذریعے نفس کو بدلا جائے اور روح کو بلند کیا جائے۔ یہ علم، عمل اور عشق کا ایک ایسا امتزاج ہے جو آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی متاثر کرتا ہے۔ آج کی گفتگو سے ایک نکتہ جو میرے ذہن میں خاص طور پر گونج رہا ہے وہ جنید بغدادی کا توبہ کے بارے میں نظریہ ہے کہ گناہ کو بھول جانا زیادہ اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ عاشق محبوب کے مشاہدے میں گم ہوتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کی یاد اس مشاہدے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا کسی بھی قسم کی ذاتی یا روحانی ترقی کے سفر میں یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی منزل پر اس قدر مرکوز ہو جائے، اتنا فوکسڈ ہو جائے کہ ماضی کی ناکامیاں اور ٹھوکریں اسے پیچھے نہ کھینچیں بلکہ ان کی یاد ہی جیسے محو ہو جائے، ختم ہو جائے؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں آج۔